اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تطغوا فی المیزان، آیت نمبر 8 سورۃ الرحمن کی، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، اور اس کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، میزان جو ہم سمجھ رہے تھے اس میں یہ چیز ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ اعتدال ہے، اور کافی تفصیل سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسلام کے اندر اعتدال کس طرح سے موجود ہے، اس کی عقائد میں، اس کی تعلیمات میں، اور اس کے بعد جو عملی جو پہلو ہیں ان سب میں کس طرح سے اعتدال ہے۔ اور پھر اعتدال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حد میں رہا جائے، اور یہ حد میں رہنا ہم نے کل اس پر بات ختم کی تھی کہ انسان کی ایک حد وہ بھی ہے جو کہ اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پر قائم رہے، اس سے ایسے کام نہ کرے جو کہ فطرت کے منافی ہوں۔ اسی طرح عورت اور مرد کی ایک فطرت ہے، وہ ان پر قائم رہے۔ گھر معاشرے میں ایک فطری جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اس کے مطابق رہنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں کہ اپنی حد میں رہنا ہے، اور یہ اعتدال کے مفہوم میں ہی شامل ہے۔ اب یہ آخری چیز ہے جو کہ اعتدال کا اس کو ایک آخری پہلو، آخری سلائیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور وہ یہ کہ اب تک تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دو انتہاؤں کے بیچ میں رہنا اور اپنی حد میں رہنا۔ اب یہ پہلو یہ ہے کہ سب ضروری چیزوں اور ان کے تناسب کا خیال رکھنا چاہیے، کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، ان کے درمیان ان سب کا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، کچھ کا کم ضروری ہوتا ہے، اور کچھ بے فائدہ ہوتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اور ان کے تناسب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھیں تو ہم نے اس طرح کی بات سنی ہے اور سنتے ہیں کہ کسی شخص کے متعلق کہ وہ بہت عبادت گزار ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اور پھر کوئی ایسا جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور عموماً ان دونوں کو کمپیئر کر کے نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے، چاہے وہ عبادت جو مناسک ہیں اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر تعلیم پر ہی عمل ہونا چاہیے، جس طرح سے کہ ایک سوال نامہ ہوتا ہے، ایک امتحان کا پرچہ ہوتا ہے، اس میں ہر سوال کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک سوال بہت اچھے طریقے سے کر لیا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے یا بہت خراب کیا جائے، بلکہ یہ کہ سب کو کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سوال اچھا ہوا، ایک کم اچھا ہوا، ایک برا ہوا کچھ، لیکن یہ کہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز بہت اچھی ہو جائے اور دوسری چیز دوسری انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ تو اسی طرح سے ساری جو تعلیمات ہیں وہ عمل ہی کے لیے ہیں، جو مختلف نیک اعمال ہیں ان میں تناسب ہونا چاہیے، ہر حکم کے لیے حصہ نکالنا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، اور کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت کے استعمال میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمیں اسی میں عبادات بھی کرنا ہے، اخلاقی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے، علم کا حصول بھی کرنا ہے، اور تبلیغ اور اقامت دین کا کام بھی کرنا ہے، اور جتنی تعلیم کے وقت ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہے ہوتی ہے کہ کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور وہ تبلیغ نہیں کرتا ہے یا اس طرح کے الٹ کوئی بات، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں پھر وہ کم سے کم ہو جائیں گی، کیونکہ اسلام کا ایک چیز میں ایسا نہیں کہ وہ اچھا پھر ہر عمل کے ساتھ ساتھ کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک حکم ہے انفاق کا، تو انفاق کی جو مختلف مدات ہیں ان سب کا ہی سوچنا چاہیے، جیسے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ اندر بھی جو جز ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت زیادہ ان کا بہت زیادہ خیال، اور دوسری طرف پھر اس طرح کی کوئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ نہیں یہ چیزیں تو اہم نہیں ہیں، اور اصل میں تو جو بھاری نیکیاں ہیں، جو بڑے کام ہیں وہ کرنا چاہیے. تو باتیں جو ہیں شاید وہ دونوں ہی صحیح ہوں. اصل بات یہی ہے کہ بھاری نیکیوں پہ نظر تو ہونا چاہیے، اور جو فروعات ہیں، جو جزیات ہیں، ان پر بہت زیادہ ان میں باریک بینی سے اور اس میں بہت زیادہ اس سے بحث نہیں ہونا چاہیے، نہ اس پہ نظر اٹکنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، وہ بھی پورا کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. اور جو نظر ہے ہماری وہ پھر ظاہر بھاری نیکیوں پر ہی ہونا چاہیے. اچھا، اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اگر ہم اس کا اس طرح سے جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے جس طرح سے مختلف خانے ہوتے ہیں یا گوشے ہوتے ہیں یا پہلو ہوتے ہیں، تو ان سب کے تقاضوں کے درمیان عدل اور اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے. جیسے جسمانی، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی، جذباتی، ان سب کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر پہلو پر توجہ ہونا چاہیے. تو پھر کبھی جو اس طرح کی شکایت ہونے لگتی ہے، کبھی ہمیں اپنے آپ سے خود ہونے لگتی ہے، اور کبھی دوسرے توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ گھر یا تحریکی کام، یا پھر یہ کہ اگر جاب کے لیے نکل رہے ہیں تو وہاں کی کچھ ذمہ داریاں، تو ان سب میں ایک طرح سے اگر توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا عین ممکن ہے کہ وہ ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کو توازن کو بار بار اس کا جو ایکویلیبریم پوائنٹ ہے اس پر واپس لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے جو مردوں کے لیے جو خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اگر وہ کمانے کے لیے وقت ہے، لیکن ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ گھر پہ بھی وقت دیں، اور گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا کوالٹی ٹائم، کوانٹٹی آف ٹائم اور کوالٹی ٹائم دونوں گزرنا چاہیے. اس پر بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ ہر لحاظ سے اور ہر پہلو پر توجہ ہونا چاہیے. اچھا، اور پھر اس میں بھی وہی بات کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی تناسب کا خیال ہونا چاہیے. گھر کے اندر بھی مختلف کام ہوتے ہیں، ان سب میں بھی حصہ ہو، اور اسی طرح تحریکی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی مختلف کاموں میں حصہ ہونا چاہیے. گھر کے سب لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہر ایک کے اس کے لحاظ سے حقوق ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اور دوسرے کے حق جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں. پھر ایک اس پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ صرف اپنا گھر جو ہے وہ سب سے پہلے، اپنا خاندان سب سے پہلے ہے، اور باہر والوں کو کیا، سب سے پہلے تو بس اپنی فکر ہونا چاہیے. اور عملی طور پہ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ باہر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا جا رہا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے گھر اور خاندان کی تو فکر نہیں ہے، لیکن متناسب ایک رویہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، ہونا چاہیے. وہ یہ کہ بہرحال پہلا حق تو گھر کا ہی ہے، خاندان کا ہی ہے، لیکن ایک مومن کا افق جو ہے وہ پوری دنیا تک وسیع ہوتا ہے، اور سارے جہاں کا درد واقعی اس کے دل میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے اپنی ترجیحات معلوم ہوتی ہیں. پھر ہم عمومی کاموں پہ اگر نظر کریں تو کاموں کے انتخاب میں کرنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. اس کا تعلق بھی اسی تناسب سے ہے کہ اسی صورت میں ہی ہم صحیح کام جو ہے وہ ان کو صحیح حصہ دے سکیں گے. اب اس میں کاموں میں اس طرح سے ہوتا ہے، اور وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، اور کچھ طویل المیعاد کام ہوتے ہیں، کچھ مہینے میں کر لیں گے، یہ سال میں ہونے چاہیے یہ والے کام، تو وہ کام بھی کرنا ہے. اب وہ کس وقت کرنا ہے، اب یہ جو عموماً سکھایا جاتا ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ کر کے، تو بہرحال اس کو دو اس طرح سے کر کے اگر کر لیں کہ کچھ تو فوری کام اور کچھ طویل المیعاد کام، ان میں سے سب کا حصہ ہونا چاہیے. فوری تو ظاہر ہمیں کرنا ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم دوسرے کاموں میں ہم اتنا الجھے میں ہوں کہ ہمارے جو ارجنٹ کام ہیں وہ رہ جائیں، اور
پھر اس وقت پریشانی شروع ہو. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ارجنٹ کام ہے ہم صرف وقت کے حساب سے ہی فیصلہ کرتے رہیں کہ اس وقت یہ کرنا ہے، اب یہ کام آ گیا، اب یہ کام آ گیا. اور جو ایک لانگ ٹرم ہمارے سامنے ایک ویژن ہونا چاہیے یا گولز ہونے چاہیے یا طویل المیعاد کام ہم نے سوچے ہوں تو وہ ہم نہ کر سکیں، بلکہ یہ دونوں کام ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کچھ کام یہ ہمیں فوری کرنا ہے اور کچھ کام یہ ہمیں آگے کے لیے کرنا ہے، اور ان دونوں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کام پر ہم اپنے پوری توجہ مرکوز کر دیں یا اس پر فوکس کر دیں، تو یہ تو ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ہی وہ کوئی اہم کام جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کو بہت اچھی کوالٹی سمجھا جاتا ہے کہ فوکس ہو کے اور کوئی کام کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باقی کام جو ہے وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ والا تناسب جو ہے یہ بھی قائم رکھنا ہے. اب اس کے لیے بھی مختلف چیزیں مینجمنٹ سکھائی جاتے ہیں. ایک عملی بات، ایک چھوٹی سی ٹپ جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہر ضروری کام میں حصہ ڈالنا ممکن نہیں ہو رہا ہے تو بھی علامتی طور پر ہی کچھ نہ کچھ وہ تھوڑا بہت ہی کر لینا چاہیے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عادت رہتی ہے، یاد رہتا ہے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کام بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ اس صورت میں جبکہ کوئی کام ہم کسی کام پر اتنے مرتکز ہوں کہ کچھ کام ہمارے چھوٹ رہے ہوں، تو اس طرح سے ہمیں کر لینا چاہیے. پھر رائے قائم کرنے میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے، اور جو رائے ہم نے قائم کی ہے اس کے متعلق ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے متعلق مختلف عمر، مختلف پس منظر کے لوگوں سے رائے لینا چاہیے. اور خاص طور سے جو بڑے معاملات میں رائے قائم کرنا ہوتی ہے، کوئی حالات کے متعلق یا کوئی نظریات کے متعلق، یا کہیں کہیں کسی انسان سے کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے اس کے متعلق، تو یہ سب جو ہے کہ کسی بھی نظریے کے متعلق کوئی بھی رائے قائم کرنا ہے تو حالات کے ہر پہلو پر نظر ہونا چاہیے، ضروریات کے ہر گوشے کا حق ادا کرنا چاہیے، فطرت کا ہر تقاضا ملحوظ رکھنا چاہیے، جبھی بیلنسڈ اپروچ بنتی ہے. اچھا، پھر یہ توازن ہماری سوچ میں بھی ہونا چاہیے. ہر قسم کی جو بھی ہماری تھاٹس ہیں، اور اس میں ایک جو ممد اور معاون ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری سوچ متوازن رہے، وہ یہ کہ ہر مفید موضوع پر مطالعہ ہونا چاہیے، اور علم کی مختلف محفلوں میں شرکت سے حکمت اور توازن سیکھنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن میں کہ ہمیں توازن کا خیال اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اس میں مختلف چیزوں کا حصہ ضرور ہو اور ان کا تناسب برقرار رہے. اچھا، یہ اب تک ہم نے جو کیا یہ وہ تھا کہ انسان کو جو اس دنیا میں میزان قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سب پہلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میزان اتاری، اور اس کے بعد کی دو آیات میں کہ تم اس میں میدان سے طغیانی بھی نہ کرو، آگے بھی نہ بڑھو، اور اس میں خسارہ بھی نہ کرو. تو یہ ہم نے مختلف پہلو دیکھے کہ کس کس لحاظ سے انسان کو اس میزان کو قائم کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. اب ایک اور چیز ہے جو کہ مفسرین نے بیان کی ہے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان کی تفسیر میں، کہ اس سے مراد آخرت کے موازین بھی ہو سکتے ہیں. اور آخرت کے موازین اگر اس سے مراد ہیں تو پھر یہ پورا ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے میزان اتاری، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اسے قائم کرو، اور پھر آخرت میں بھی موازین رکھے جائیں گے. اور اس آیت کا مطلب وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان کا مطلب یہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں خسارہ نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں میں کمی نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہاں پر موازین رکھے جائیں تو تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ اتنی کم نکلیں، یا تمہارا دوسرا پلہ جو ہے برائیوں کا اس میں اتنی برائیاں ہوں کہ نیکیاں جو ہیں وہ ہلکی ہوتی چلی جائیں، یا وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو وہاں پہ خسارہ نہیں ہونا چاہیے.
میزان کا. اچھا وہ میزان رکھے جائیں گے قیامت میں، اس کا وقت وہ ہوگا جب اس دنیا کا میزان درہم برہم ہو جائے گا. ابھی جو میزان قائم ہے، یا آسمان اور زمین جس پر قائم ہے، جب یہ درہم برہم ہوگا تو پھر اسی وقت ہی قیامت کے موازین رکھنے کا وقت آئے گا. اور جب تک اس دنیا کا میزان قائم ہے اس کائنات کا، اس وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم آخرت کے موازین کی تیاری کر سکتے ہیں. اس دن جب میزان ہوں گے، وہ جو ترازو ہوں گے، ان کے متعلق جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ ایک بات یہ قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ وزن اس دن عین حق ہوگا. یعنی وزن جو ہے وہ صرف حق کا ہوگا، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی وزن کیا جائے گا بالکل صحیح صحیح کیا جائے گا. اور اس میں بہت سی وہ چیزیں، بلکہ وہی چیزیں ناپی جائیں گی جو کہ ابھی ہمیں سوچ کے لگتا ہے کہ ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ناپ لیا جائے. تو یہ انسانی عقل کی نارسائی ہوتی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتا ہے کہ ایسا کس طرح سے ہوگا. اور ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ناپی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کا انسان جو ہے اس کے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ وہ ناپا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج انسان جو ہے وہ خون میں مختلف مقداریں ناپ رہا ہے، وہ توانائی کی مقدار ناپتا ہے، جو کیمیائی تعامل کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ ان کی مختلف چیزیں وہ ناپتا ہے. تو پہلے کا انسان ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جس طرح سے یہ چیزیں ناپنا ممکن ہو گئی، اسی طرح سے اگلی دنیا میں جا کے اعمال کا تولنا اور ناپنا جو ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گا. اس دن یہ ناپ لیا جائے گا کہ کس عمل میں کتنا اخلاص تھا اور کتنی ریا تھی، کتنا مطلب کتنا جو ہے وہ اچھی نیت سے شروع کیا گیا اور کتنی اس میں ملاوٹ ہو گئی. یہ ناپ لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ناپ لیا جائے گا کہ اس کے کسی بھی عمل کے اثرات کتنے اور کہاں تک ہوئے. ہم تو اپنی طرف سے عمل کر جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم نے کہاں کہاں تک اثرات چھوڑے، یہ بھی بالکل ایکوریٹلی وہاں پہ ناپ لیا جائے گا، تول لیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جو میزان ہے وہ قسط کے ساتھ کام کرے گی، یعنی انصاف کے ساتھ. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، قسط کے ساتھ جزا دے. وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان فیصلہ سنا دیا جائے گا قسط کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آخرت کے موازین کا ذکر ہمیں قرآن کی 7 آیات میں ملتا ہے. ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو جوڑے ہی ہیں، یعنی آگے پیچھے ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فمن ثقلت موازینہ اور ومن خفت موازینہ، جس کے میزان بھاری ہوئے اور جس کے میزان ہلکے ہوئے. جس کے بھاری ہوئے اس کے لیے فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والا ہے. اور جس کے ہلکے ہوئے فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا. ایک آیت الگ سے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن ہم رکھ دیں گے انصاف والے ترازو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. چھوٹا سا ذرہ بھی ہوگا تو آپ لینے کے لیے. سورۃ الاعراف کی تھی فاولئک هم المفلحون، یعنی جن کے بھاری ہوئے وہ فلاح. سورۃ القارعہ کی آیات فاما من ثقلت موازینہ، اس میں بھی وہی چیز ہے کہ جس کے موازین بھاری ہوئے. واما من خفت موازینہ، جس کے ہلکے ہوئے اور جس کے بھاری ہوئے اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ رہنے والے عیش میں ہوگا. اور جس کے ہلکے رہ گئے، جس کے کوئی ایسا عمل نکلا ہی نہیں جو کہ اس میں کوئی وزن ڈال سکتا، تو وہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اچھا اس دن کے جو موازین ہیں اس کے متعلق احادیث ہیں. یہ کچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. یہ حدیث کے شارحین نے مختلف رائے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، یا وہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، یا وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوگی.
وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اس کے ہاتھ میں ہے میزان، وہ نیچا کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے. اس سے آخرت کی میزان بھی مراد ہو سکتی ہے اور دنیا میں رزق کی اور دوسری چیزوں کی میزان بھی مراد ہو سکتی ہے. اچھا، علماء نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ آخرت کے میزان کے لیے جمع کا لفظ کیوں آیا ہے، موازین کیوں آیا ہے، اور دنیا کے لیے میزان آیا ہے. تو اس کا جواب بھی پھر علماء نے ہی دیا کہ یہ ایک وجہ تو یہ کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہوں گی، اس لیے موازین آیا ہے. ایک جواب یہ دیا کہ مختلف قسم کے اعمال کے لیے الگ الگ ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ عظمت شان کے لیے کہ وہ اس دن کا میزان ہوں گے وہ اتنے شان والے ہوں گے اور وہ اتنا اس دنیا کی میزان سے مختلف ہوں گے کہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے موازین کا لفظ آیا ہے. اچھا، پھر ایک رائے یہ ہے کہ وہ وزن کس چیز کا ہوگا، تو ایک رائے یہ ہے کہ وزن اس دن انسانوں کا ہوگا، اور وہ علماء دلیل میں سورۃ الکہف کی آیت پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم ان کو قیامت کے دن کوئی وزن نہ دیں گے، مطلب ان انسانوں کو کوئی وزن نہ دیں گے. تو یہاں پر علماء نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ خود انسانوں کا ہی وزن کیا جائے گا کہ کس کے اندر کتنا حق تھا. اور انہوں نے جو دلائل دیے ہیں اس میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا موٹا انسان آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیلو کے درخت پر چڑھ کر مسواک توڑنے کے لیے فرمایا. ان کی پنڈلیاں باریک و پتلی تھیں تو ہوا ان کو ادھر ادھر جھکانے لگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہنس پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کا سبب پوچھا. عرض کیا یا نبی اللہ، ان کی پنڈلیوں کے پتلے ہونے کی وجہ سے ہم ہنس رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اللہ کا پاؤں قیامت کے دن میدان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. تو ان سے انہوں نے یہ استنباط کیا کہ وزن جو ہے وہ انسانوں کا ہوگا. اچھا، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال کا ہوگا وہ یہ احادیث دلیل میں دیتے ہیں. ایک حدیث یہ کہ کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو کلمے جو کہ رحمان کو بہت حبیب ہیں. خفیفتانی علی اللسانی، جو زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزانی، اور میدان میں وہ بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وزن جو ہے وہ ان کلمات کا ہوگا، اس ذکر کا ہوگا جو کہ کیا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے اس کلمے نے میزان کو بھرا. پھر حدیث ہے کہ میدان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث ہے قیامت کے دن میدان قائم کی جائے گی، پھر حسنات و سیئات کا وزن کیا جائے گا. تو بہرحال وزن اعمال کا ہو یا انسانوں کا ہو، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان کے اندر جتنا حق ہوگا اور جتنا اس نے عمل کیا ہوگا وہاں پہ جا کے اسی کو ہی تولا جائے گا. اچھا، پھر اس میزان کے متعلق اس کی ایک کیفیت ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ اپنے اہل کو قیامت کے دن یاد کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند المیزانی، یہ ایک موقع بتایا کہ میزان کے قریب، حتی یعلم، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے، یخف میزانہ، کہ اس کا میزان ہلکا ہے، او یثقل، یا بھاری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ازنوا انفسکم قبل ان تؤذنوا حاسبوها قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفسوں کو وزن کرو قبل اس کے کہ تم کو وزن کیا جائے، اور اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی اس دن سے پہلے جب کہ تمہارا وزن ہو جائے گا یا تمہارے اعمال کا وزن ہو جائے گا، اس سے پہلے آج تم دنیا میں ہی وزن کر لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ
وہ کتنا وزنی ہے، جو تم نیکیاں کر رہے ہو ان میں وزن کتنا ہے، اور ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال جمع ہو رہے ہوں جو کہ ان نیکیوں کو بھی اڑا کے رکھ دیں اور ان کو بھی بالکل وہ ضائع کر دیں. تو ابھی اپنے وزن کا تم اندازہ کرتے رہو. اچھا، پھر یہ جو 2 آیات ہم نے ختم کی ہیں ابھی، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اس میں ہم نے میزان کے متعلق جو کچھ پڑھا، اس کو ایک نظر دیکھ لیں کہ میزان کا کیا کیا مطلب ہے اور وہ میزان ہمیں کس طرح سے قائم کرنا ہے. اگر میزان کا مطلب کسوٹی لیا جائے، جو کہ ہم نے پہلا مطلب اس کا سمجھا تھا، تو اس سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ کسوٹی، جہاں علماء نے قرآن کو کہا، آیات کائنات کو کہا اور انسان کے ضمیر کو کہا کہ ان کو ہم کسوٹی کی طرح ہم اس میزان سے رہنمائی لے کے اور ہمیں چیزوں کو پرکھنا چاہیے اور اپنی رائے جو ہے وہ اس کسوٹی میں قائم کرنا چاہیے. اور پھر کسوٹی اگر اس کا مطلب ہے تو ہم نے ایک اور مطلب اس کا یہ سمجھا تھا کہ مومن کو خود میزان ہونا چاہیے کہ وہ خود حق اور باطل کا معیار بن جائے. اگر میزان سے مراد عدل لے تو یہ 3 جو نکات ہیں عدل کے، اس سے ہم اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں. عدل ایک تو یہ کہ ہر دائرے میں صحیح کام کرنے کو عدل کہتے ہیں، تو ہم اس نظام کائنات سے ہم آہنگ رہیں. دوسرا یہ کہ دین میں جو عدل ہے ہم اس سے سرکشی نہ کریں، اس میں تحریف نہ کریں اور اپنے دائرے کا ہر کام صحیح کریں، چاہے وہ گفتگو ہو، معاملات ہوں، ذمہ داریاں ہوں یا امانتیں ہوں. پھر عدل کا مطلب اگر دوسروں کو ان کا پورا حق بلاک طریقے سے دینا ہے اور صحیح فرد سے صحیح رویہ اختیار کرنا ہے، تو اس میں یہ خیال رہے کہ یہ والا حق اول وقت میں دینا ہے. پیمانوں کا صحیح استعمال خاص طور سے اس میں آ جاتا ہے، اور یہ کہ کوئی حق تلفی کی ہو تو اس کی تلافی کر دیں، اور کسی کو کوئی چیز دینا ہو جہاں انصاف کا موقع ہو، ایکویلٹی کا، وہاں برابری کریں. پھر عدل سے مراد اگر 2 انسانوں یا فریقین کے درمیان فیصلہ سنانا ہو یا قضاء و تحکیم ہو تو وہاں پر بھی عدل ہونا چاہیے. اور اس میں ظالم کو روکنا، عدل کا حکم، اس کے متعلق ہم نے آیات دیکھی تھی. اور یہ اس کے بعد کہ اجتماعی عدل کا قیام جو ہے وہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے. میزان سے مراد اعتدال اور توازن لیا جائے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین اعتدال کو قائم رکھنا چاہیے. جس طرح کے دین میں اعتدال ہے اسی طرح پورا دین پر قائم ہونا چاہیے اور افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. اپنی ذات میں اعتدال ہونا چاہیے اور پھر معاشرے میں بھی اعتدال والے رویے ہونا چاہیے. اگر اعتدال کا مطلب حد سے آگے نہ نکلنا لیں تو اس کے لیے اعتداء، طغیان، اسراف، یہ والے اصطلاحات ہم نے سمجھی تھی کہ ہمیں حد سے آگے جو ہمارے لیے جو باؤنڈریز سیٹ کر دی گئی ہیں ان سے آگے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. اور کبھی کبھی نیکی میں بھی ایک حد آ جاتی ہے کہ اس سے آگے نہ نکلیں. اور تیسرا مفہوم یہ کہ فطرت پر قائم رہیں، اور پھر یہ کہ دوسروں کی حد میں نہ گھسے. اور پھر آخری مفہوم جو کہ اعتدال میں ہی آ جاتا ہے اور اس کے لیے تعدیل کا لفظ بھی ہے کہ سب ضروری چیزوں کا تناسب قائم رکھیں، کاموں میں بھی اور اپنی رائے اور سوچ میں بھی. اور پھر ایک اور پہلو اس میزان کا، اور وہ یہ کہ آخرت کے موازین کی تیاری رکھیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں. یہاں تک آیت نمبر 9. ہم کچھ دعا کر لیتے ہیں ابھی بیچ میں ہی جو کہ ان آیات سے متعلق ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ دعا کر لیں: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہمارے کاموں میں جو اسراف ہو گیا ہے اسے بھی معاف کر دیں اور ہمارے قدموں کو جما دیں اور ہمیں کافر قوم پر فتح، نصرت نصیب کریں. یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے کاموں میں اسراف ہو جاتا ہے، یعنی ہم حد سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم نے ان گناہوں کی معافی مانگی ہے. اچھا، پھر یہ ایک اور دعا ہے نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. اب داؤد کی حدیث ہے اور اس میں جو جن گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے ان میں ہے ما قدمت وما اخرت، جو پہلے والے ہیں اور جو بعد والے ہیں، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چھپ کر کیے ہیں اور جو میں نے اعلان کر کے کیے ہیں، وما اسرفت،
اور جن میں میں نے اسراف کیا ہے، جہاں پر میں حد سے گزر گئی ہوں، اے اللہ انہیں معاف کر دیجیے۔ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اور جن کا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، آپ مقدم بھی اور آپ مؤخر بھی، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک دعا ہے، یہ قعدہ میں نماز میں ہی پڑھنے کی ہے یہ بھی، اور اس میں جو ایک چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ میں آپ سے مانگتی ہوں رضا اور غضب، یعنی خوشی اور غصے دونوں میں کلمۃ الاخلاص مانگتی ہوں، صحیح بات کہنے کی توفیق مانگتی ہوں کہ ان دونوں حالتوں میں، ان دونوں کیفیات میں اپنی حد کے اندر رہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور فقر اور غنا یعنی غربت اور عمارت، ان دونوں میں درمیانی راستہ میانہ روی کا سوال کرتی ہوں۔ یعنی دنیا میں خواہ کیسے ہی حالات ہوں، لیکن اپنی ایک روش پر قائم رہنا، میانہ روی اختیار کرنا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، اس کا سوال یہاں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ اچھا، پھر سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے، ایک ذکر ہے، یہ سیوطی میں آیا ہے۔ بسم اللہ وضعت جنبی، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو لٹایا، لما اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف کر دے، وقت شیطانی اور فک ریحانی وسقط المیزانی، اور میرے میزان کو بھاری کر دے۔ آیت نمبر 9 یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ ہم پہلی آیت سے لے کر اس آیت تک کا ہم رفت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 جہاں پر کہ یہ تھا کہ آسمان کو ہم نے اونچا کیا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ میزان کو ہم نے میزان رکھ دی۔ اپنے کیمرے اور مائک بند کر لیجیے۔ ہم نے میزان رکھ دی، تو اس سے مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ ایک یہ ربط بتایا ہے کہ آسمان بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ میزان قائم رکھو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ ایسے شروع ہوتی ہیں کہ وضع الارض، کہ اس میں وضع کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی وضع کا ذکر، وضع ہے کہ نیچے رکھا۔ تو یہ رفع اور وضع یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تقابل ہے کہ ایک چیز اونچی کی اور ایک چیز نیچے کی۔ تو وہ جو بعد میں وضع آیا ہے اس سے پہلے جو وضع المیدان ہے، تو یہ مفسرین نے کہا کہ آسمان سے اتاری گئی چیز ہے لیکن زمین کے نظام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 8 اور 9 اگر ہم دیکھیں کہ اس میں پہلے ایک تاکید کی گئی کہ لا تطغوا فی المیزان، اور پھر لا تخسروا المیزان، کہ ایک بات کو پہلے ایک انداز میں اسے روکا گیا کہ آگے نہ بڑھو، پھر دوسرے انداز میں کہ اس میں خسارہ بھی نہ کرو۔ تو یہ جو ہے اس سے افراط اور تفریط دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے کی آیات کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں، آیت نمبر 4 سے جو بات شروع ہو رہی ہے، بیان اور شمس اور قمر کا حساب اور نجم اور شجر کا سجدہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ شمس و قمر کا حساب اور نجم و شجر کا سجدہ اور آسمان، تو یہ سارا ان کا تعلق بھی میزان سے ہی ہے کہ یہ سب چیزیں بھی میزان ہی قائم کر رہے ہیں۔ اور اگر اور پہلے کی آیات کے ساتھ ہم ملا کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالی کی توحید اور اس کا عدل، یہ ساری جو ہمارے عقائد ہیں یہ ان سے پختہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان کے ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان جو ہے وہ بھی اس سے پختہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت، اس کی توحید اور اس کا عدل، ان آیات سے ان سب کی طرف اشارہ ملتا ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات، اور ان پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت پر آتے ہیں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس کے مخارج دیکھ لیں۔ کچھ اہم جہاں پہ کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک تو ضاد جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں، والارض میں ضاد ہے، اور وضع میں ضاد ہے، اس کو پر یا موٹا پڑھتے ہیں، عین حلق سے نکالیں وضع، اور را جو ہے یہ را ساکن، اس کو پر پڑھیں گے۔
را ساکن کو پر پڑھنے کا ایک بات تو ہم نے پہلے یہ دیکھی تھی کہ را پہ زبر ہو یا را پہ پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اور را پہ زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. اور را ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ اردو جو الف ہے حمزہ اس پہ زبر ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے والاردو. اچھا پھر اس کے بعد یہاں انام جو وقف ہو رہا ہے، وقف سے پہلے الف آ رہا ہے، وقف سے پہلے الف واو یا آئے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور اس کو عارضی مد کہتے ہیں، مد عارض کہتے ہیں. آپ لوگ بھی اب اس آیت کو تلاوت کر لیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وا کا مطلب اور، الارض کا مطلب زمین، وضع کا مطلب رکھا یا بچھایا، ہا کا مطلب اس کو، لی کا مطلب کے لیے، الانام کا مطلب مخلوقات. اس کا رواں ترجمہ ہوگا زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اچھا اس کا مادہ دیکھ لیں. ارض کا مادہ بہت آسان ہے، یہی 3 حروف ہیں، حمزہ را دال. وضع کے بھی یہی 3 حروف ہیں، واو ضاد اور عین. اور وضع فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ اس نے رکھا یا اس نے بچھایا. ہا اس کے بعد آیا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل میں یہ غائب مؤنث واحد کے لیے ہا آتا ہے. یہ ارض جو ہے وہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ہا آیا ہے. انام کا مادہ حمزہ نون اور میم. اچھا اس میں وا حرف ہے، الارض جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے، اور معرفہ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ال آیا ہے تو یہ معرف باللام اس کو کہیں گے. اس کے علاوہ ارض جو ہے وہ عربی زبان میں واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. الانام بھی اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ال آیا ہے، یہ بھی معرف باللام ہے، اور یہ بھی واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وضع فعل ماضی ہے، غائب مذکر واحد. نحوی ترکیب دیکھ لیں. للانام، لی حرف جر ہے، اس وجہ سے اس کے بعد جو اسم آیا ہے انام، اس میں آپ آخری حرف دیکھیں میم اس پر زیر ہے. یہ اس وجہ زیر اس وجہ سے آیا کیونکہ اس سے پہلے لی ہے. للانامی یہ مرکب جاری اس کو کہتے ہیں. اچھا اس آیت میں مفعول جو ہے وہ الارض ہے اور ہا ہے. ارض اس کو ہم نے بچھایا. ارضا مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس وجہ سے منصوب کی نشانی جو اس میں نظر آ رہی ہے علامت کے ضاد پہ زبر ہے. والارض ضاد پہ زبر اس وجہ سے ہے کہ ارض یہاں پر مفعول ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی اور مترادفات دیکھ لیں. وضع کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کو دوہرا لیں. اس کے معنی ہے کہ اتارا یا رکھا، بچھایا یا ثبت کیا، یعنی اس میں تھوڑا نیچے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. ذلیل کیا بھی اس کا مطلب ہے، تعلیف کیا بھی ہے، بنایا، تیار کیا، اور جنا یعنی وضع حمل جو استعمال ہوتا ہے. اس کا مترادف لفظ ایک آتا ہے القا. القا عموماً مادی چیزوں کو نیچے رکھنے کو یا رکھنے کو کہتے ہیں. اچھا ایک لفظ جو اس آیت میں آیا ہے وہ ہے انام. انام کے معنی 2 بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں انسان اور سب زیرو یا جاندار مخلوق ساری آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں صرف انسان اور جن یہ 2 مخلوقات انام میں آتی ہیں. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اس آیت کے بعد انسان اور جن کی کیفیت تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو آیات ہیں سورۃ الرحمن کی ان میں دونوں سے خطاب ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ اے زمین کے 2 بوجھو ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یا معشر الجن والانس اے گروہ جن و انس، ان دونوں سے خطاب ہے. تو اس لیے ان علماء نے یہ کہا کہ یہاں انام سے مراد انسان اور جن ہے. اور اس کے جو مترادفات ہیں وہ بریہ ایک قرآن میں آتا ہے، اس سے مراد ساری کائنات یعنی ساری مخلوق ہوتی ہے. انام اس کا جب مقابلہ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں زمین کی مخلوق کو کہتے ہیں، اور جبلہ مخلوق کے بڑے حصے کو کہتے ہیں. اچھا اب اس آیت کی تفسیر ہم دیکھیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
کہ زمین کو ہم نے مخلوقات کے لیے بچھایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا کے اس کو قسم قسم کی مخلوقات کے لیے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ یہاں زندہ رہ سکتی ہیں، رہتی بستی ہیں، زندگی بسر کرتی ہیں، اور ان کے لیے یہ جائے قرار ہے کہ وہاں بہت آرام سے یہ مخلوقات جو ہیں وہ یہاں پہ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ارض جس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ اس کو اس قابل اس کو بنایا ہے انعام کے، اس کی خصوصیات، اس کی صفات اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک کرہ ہے، یعنی یہ گیند کی طرح ہے جو فضائے بسیط میں معلق ہے، یہ کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور پر، اور تقریباً 66,000 میل کی رفتار سے سورج کے گرد یہ گردش کر رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ اس ارض پر، اس زمین پر ہم کس طرح سے لٹکے ہوئے ہیں، ایک گیند، اور اس گیند پر ہم کھڑے ہیں، یا اوپر اور نیچے کا ہم دیکھیں کہ نیچے سے ہم لٹکے ہوئے ہیں، مگر ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگتا اور ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم معلق ہیں یا ہم کسی تیز رفتار ترین چیز پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس ارض کے مختلف حصے سورج کے سامنے آتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، جن سے کہ دن اور رات بنتے ہیں، اور یہ نباتات اور حیوانات جو انعام ہیں، یہاں کی جو مخلوقات ہیں، ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یا یہ چھپنا اور سامنے آنا یہ بہت تیز ہوتا یا بہت سست ہوتا یا بے قاعدہ ہوتا، تو یہاں پہ یہ انعام اس طرح سے نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر سورج کے گرد زمین کی گردش مقررہ راستے سے ہٹ جاتی یا رفتار سے ہٹ کر ہوتی تو بھی یہ زندگی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اگر یہ فاصلہ کم یا بہت کم یا بہت زیادہ ہو جاتا تو بھی انعام اس طرح سے نہیں رہ پاتے۔ اچھا، یہ جو ارض ہے اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، اور یہ آگ، اس کا درجہ حرارت ایسا ہے جو چٹانوں کو پگھلا دے، اور یہ اپنی جھلک کبھی دکھاتا ہے، کبھی لاوے کی صورت میں یہ زمین سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے اندر اور جو خطرناک چیزیں ہیں کہ یہ اس میں سلائیڈنگ پلیٹس ہیں جو کہ کبھی ہلتی ہیں تو سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ زلزلے کی شکل میں وہ تباہی مچا دیتی ہیں۔ پھر اس ارض پر پہاڑ ہیں جو کہ اس کو ڈھلکنے سے بچائے ہوئے ہیں، اس کے اندر معدنیات اور کیمیائی اجزاء ہیں، اس سے پانی کے ذخائر ہیں جو کہ منجمد بھی ہیں اور بہنے والے بھی ہیں، اور پانی کا پورا چکر یہاں پر قائم ہے۔ اس ارض کے گرد ہوائی غلاف ہے جو کہ 500 میل تک ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے روزانہ 2 کروڑ شہاب بھیجے جاتے ہیں۔ درجہ حرارت کو، اس ہوائی غلاف سے درجہ حرارت قابو میں رہتا ہے، اور بادل اور ضروری گیسز جو ہیں وہ اس میں ہی ہوتی ہیں۔ پھر اس ارض میں ایک نظر نہ آنے والی چیز، ایک غیر مرئی چیز جو ہے اس کی کشش ثقل ہے، جو کہ تمام مخلوقات کو کھینچ رہی ہے، پانی کو، ہوا کو، اور یہ کشش ثقل اتنی متناسب ہے کہ نہ تو وہ بالکل کھینچ کے رکھ لیتی ہے کہ انسان یا انعام جو ہے وہ چپک کے رہ جائیں، اور نہ وہ اتنی کم ہے کہ وہ اس سے اٹھ کر اور معلق ہو جائیں۔ پھر اس ارض پر لہلہاتی کھیتیاں ہیں، اور ان لہلہاتی کھیتیوں کے پیچھے جو اس کے خالق نے اس ارض میں بھیجا ہے، بنایا ہے، وہ اس کی اوپری تہ میں کیمیائی مادے ہیں، وہ نرم تہ ہے تاکہ جو کھیتیوں کی جڑیں ہیں وہ ان کو، مادوں کو، پانی کو وہ چوس سکے۔ پانی اتنا بہم پہنچایا ہے کہ وہ اس مٹی میں، اس تہ میں وہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کھیتیاں ہوا سے گیس لیتی ہیں، سورج سے توانائی لیتی ہیں، اور اس شکل میں وہ لہلہا اٹھتی ہیں۔ پھر جو زمین کے اندر جو تخم، جو بیج ہوتے ہیں، ان میں حرکت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ زمین اپنی توانائیاں اور مادے سب کچھ اس تخم کی برابری میں لگاتی ہے، اور پھر اس سے اسی نوع کی ہی پیدائش ہوتی ہے، ایک بیج سے اسی اسپیشیز کی ہی چیز نکلتی ہے۔ اور یہاں پہ وہی والا اصول ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس میں یونیفارمٹی ہوتی ہے کہ آم سے صرف آم ہی نکلے گا، بلکہ اس میں ڈائیورسٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کئی قسم کی اس میں نوع ہے آم کی، اور اس میں جو افراد ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں، ہر پھل کا اور ہر کھیتی کا دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اتنی جگہ پر وہ اگ رہا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی بھی پائی جاتی ہے۔ پھر انسان کی غذا، لباس اور دوا کا بندوبست ہے۔ غذا ایسی جو کہ صحت بخش ہے، خوش ذائقہ ہے، خوش رائحہ ہے، یعنی اچھی خوشبو والی ہے، اور اس غذا کا مستقل انتظام ہو رہا ہے۔
صدیوں سے ہزاریوں سے اس کی رسد جاری ہے، اور یہ رسد خودبینی کیڑوں سے لے کر انسان کے بلند ترین تمدن کی ضروریات تک پوری کر رہی ہے۔ تو یہ انعام کے لیے جو ارض بچھائی گئی ہے، اس ارض میں یہ چیزیں ہیں جو کہ انعام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمین کے اندر جو دفینے اور معدنیات ہیں وہ بھی انعام کی، خاص طور سے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں سکونت ہے ہر طرح کے جانور اور پرندے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ارض ایک ہموار فرش کا کام بھی دیتی ہے۔ اس پر عمارتیں، سڑکیں اور پل بنائے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، باغات لگتے ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں، اس کے راستوں پر ہم چلتے ہیں، اور ہماری ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ اسی ارض پر ہوتی ہیں۔ ہم کبھی اب تو ہوائی سفر جو ہوتے ہیں، ہوائی سفر کے دوران کبھی اس عرض پہ نظر ڈالا کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور اس میں کیا کیا ہمارے لیے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے کہ ہماری زندگی یہاں پر برقرار ہے۔ اچھا، اس پہ جو لینڈ مارکس ہیں وہ ایک وہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ ایک یکساں چٹیل میدان نہیں ہے۔ یہ چٹیل میدان قیامت کے دن ہی بنے گی۔ ابھی اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں رکھی ہیں جو کہ راستوں کا کام بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف خدمات انجام دیتی ہیں، اور اسی ارتھ سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے اس کی حیثیت ایک مہد یعنی ایک گہوارے پنگھوڑے کی طرح بھی ہے، اور یہ پوری زمین ہمارے لیے ہمارا گھر ہے۔ قرآن میں ارتھ کے متعلق جو آیات آئی ہیں، اس کے جو صرف الفاظ ہم اس کے دیکھیں گے، یہ اب ہم کل دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔